نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی کلمہ کی۔ ہم نے کہا تھا کہ کلمہ کی دو قسمیں ہیں باعتبار اعراب کے، معرب اور مبنی۔ پھر ہم نے معرب کے دو قسمیں بیان کی تھی کہ وہ فعل مضارع جس کے جو نون جمع مؤنث اور نونی تاکید سے خالی ہوں، اور دوسری قسم اسم متمکن جب ترکیب میں ہو، اور کلمہ کی دوسری قسم ایک معرب دوسری مبنی۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ مبنی دو قسم پر ہے، مبنی الاصل غیر مبنی الاصل۔ مبنی الاصل تین چیزیں تھیں، تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف۔ اور غیر مبنی الاصل جو تھی اس کی تین قسمیں تھیں، وہ فعل مضارع جس کے ساتھ نون جمع مؤنث اور نون تاکید لاحق ہو، وہ اسم متمکن جو ترکیب میں نہ ہو، اور وہ اسم غیر متمکن۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم غیر متمکن 8 چیزیں ہیں، یعنی اس کی 8 قسمیں ہیں، مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء اصوات، اسماء کنایات، اسماء ظروف اور مرکب بنائی، مطلب 8 قسمیں اسم غیر متمکن۔ پھر ہم نے اسم غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے مضمرات کی مضمرات جو ہے اس کا ذکر کیا تھا، ان کی مطلب ضمائر کی شکلیں، ترکیب میں کیا واقع ہوں گی، ان کے متعلق جتنے ضوابط تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اشارات، اس میں غیر متمکن کی جو دوسری قسم تھی غیر مبنی الاصل کی، اب ہم اس کے متعلق پڑھیں گے کہ اس میں اشارات جو ہے یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو اسماء اشارات کا مطلب کیا ہے؟ اسماء جو ہے، اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اور اسم کہا جاتے ہیں نام کو، نام جیسے اس چیز کا نام ہے قلم، اس چیز کا نام ہے وائٹ بورڈ، اس طرح، اور اس کا نام ہے دیوار۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے نام، یہ ہے اسماء۔ اسماء جمع ہے اسم کا، اسم کہتے ہیں نام کو، کسی چیز، کسی جگہ، کسی شخص کے نام کو۔ اچھا، اور اشارات جو ہے یہ جمع ہے اشارتن کی۔ اشارتن تو ہماری اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے اشارہ۔ اشارہ کسی چیز کی طرف، اشارہ بمعنی علامہ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی طرف، کسی چیز کی طرف کسی کی توجہ مبذول کرنا، یہ اشارہ۔ اچھا، اب اسم اشارہ کیا ہے؟ تو اسم اشارہ جو ہے کہ جب ہم کسی چیز لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اسم اشارہ وہ لفظ ہے کہ اس کو استعمال کرتے وقت ہم جسم کے کسی اعضاء کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے کہ اس کے استعمال کے وقت ہم اپنے جسم کے کسی اعضاء کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ بورڈ ہے، یہ تو اب اس یہ لفظ ہاذا لفظ کی استعمال کرتے وقت، یا ہاذا قلم، اس کو استعمال کرتے وقت جو ہے لفظ اس ہاذا لفظ کے استعمال کے وقت جسم کا کوئی عضو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہاذا قلم۔ اب اگر یہ پین آپ کے عمومی طور پر ہم ان الفاظ، ان اسماء اشارات کے استعمال کے وقت ہم جسم کے کسی عضو کو استعمال کرتا ہے، اور وہ عضو جو ہے وہ اکثر طور پر ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم یا تو یوں کرتے ہیں کہ اس کی جگہ اس کے لیے دوسرے ہاتھ استعمال کرتے ہیں اشارے کے لیے، یا ہم آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہاذا قلم، تو اس جگہ پہ ہم قلم جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے ہم
کس عضو کو استعمال کر رہے ہیں؟ آنکھوں کو. ہاذا قلم. جس طرح فاشارت الیہ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام جو تھا وہ مریم کے گود میں تھا، تو اس وقت جب انہوں نے اس کی قوم نے اس سے پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو اس نے کیا فاشارت الیہ، آنکھوں سے کہ اس سے پوچھ. صحیح ہے. یہ ہے اس میں اشارہ کہ ان الفاظ کے استعمال کرتے وقت ہم جسم کے کسی عضو کو بھی استعمال کرتے ہیں. اب جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، مطلب اب یہ پین جو ہے، قلم جو ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں مارکر، اب میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو اب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مشار الیہ. پھر مشار الیہ جو ہے یہ دو قسم پر ہے. پھر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز یا مذکر ہوگا یا مؤنث. پھر جو مذکر ہے وہ مذکر مشار الیہ یا واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع. اسی طرح وہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اگر وہ مؤنث ہے تو وہ بھی تین حال سے خالی نہیں، یا وہ واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع. پھر تو کل مشار الیہ کی 6 قسمیں ہوئی. مطلب مشار الیہ کی 2 قسمیں مذکر مؤنث، پھر مذکر کی 3 قسمیں، مؤنث کی 3 قسمیں، 3 جمع 3 6. تو مطلب مشار الیہ ہمارے پاس کل مشار الیہ جو ہے وہ 6 ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اسماء اشارات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. مطلب اگر ہمارے پاس مشار الیہ مذکر ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے ہم الگ اسم اشارہ استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس رجل ہے، رجل، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے اور کیا ہے؟ واحد ہے. یہ مثال ہذا رجل، ہذا رجل، یہاں پر رجل جو ہے یہ مشار الیہ ہے اور ہذا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے. اب یہ رجل جو ہے یہ مذکر ہے، نمبر 1. دوسری بات کہ یہ واحد ہے. تو اب اس مشار الیہ واحد مذکر کے لیے، اس واحد مذکر مشار الیہ کے لیے ایک خاص اسم لفظ ہے، اسم اشارہ، وہ استعمال ہوگا اور وہ ہے ہذا. صحیح ہے. اسی طرح اگر یہ مشار الیہ مذکر اور تثنیہ ہے تو اس کے لیے الگ لفظ استعمال، اسم اشارہ کا الگ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا، وہ ہے دانی. اب یہ حالت رفع میں ہے یا حالت نسبی جری، یہ بات آگے کریں گے ہم انشاءاللہ. ان کے متعلق ہم 14 ضوابط پڑھیں گے پھر، لیکن یہاں پر صرف مختصراً یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مشار الیہ جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، یا مذکر ہوگا یا مؤنث. پھر مذکر 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع. اسی طرح مؤنث بھی یا واحد، تثنیہ یا جمع ہوگا. پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے، ہر مشار الیہ کے لیے، اگر مشار الیہ واحد مذکر ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ کا الگ لفظ استعمال ہوگا. اگر واحد مشار الیہ جو ہے وہ تثنیہ مذکر ہے تو اس کے لیے الگ اسم اشارہ. اسی طرح اگر مشار الیہ مذکر جمع ہے تو اس کے لیے الگ الفاظ. اسی طرح مشار الیہ مؤنث جو ہے واحد، اس کے لیے الگ. تو واحد مشار الیہ جو ہے 2 قسم پر، 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث. پھر مذکر 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا واحد، تثنیہ، جمع. مؤنث کی بھی 3 صورتیں ہوں گی، واحد، تثنیہ، جمع. پھر مشار الیہ مذکر واحد، مشار الیہ واحد مذکر کے لیے ذا کا لفظ اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مشار الیہ تثنیہ مذکر کے لیے ذانی جب حالت رفع میں ہو. یہ بات میں پڑھیں گے، حالت رفع، حالت نسبی جری کیا ہے.
تثنیہ کی صورت میں یہ کیا حالت رفیع کیا ہے، حالت نسبی کے اعراب میں پھر ہم انشاءاللہ ان پر بحث کریں گے۔ اس طرح مشار الیہ جمع مذکر، تو اس کے لیے کیا ہے، دو الفاظ ہے، اولائی اولا۔ اسی طرح مشار الیہ مؤنث واحد کے لیے تھا، تی، تہ، تہیں، دہیں، دہیں، اس کے لیے واحد جو ہے مشار الیہ مؤنث جو ہے، مشار الیہ واحد مؤنث، اس کے لیے الفاظ زیادہ ہیں بنسبت باقی مشار الیہ کی۔ مثال کے طور پر 1 2 3 4 5 6، تو مشار الیہ واحد مذکر کے لیے ایک لفظ، تثنیہ کے لیے 2، جمع کے لیے 2، لیکن یہاں پر مشار الیہ واحد مؤنث کے لیے 6 الفاظ ہے، 6 الفاظ ہے، 6 اسماء اشارات ہے جو ہم واحد مؤنث مشار الیہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ کی مرضی ہے کہ جو بھی استعمال کرنا چاہے موقع کی مناسبت سے۔ اسی طرح مؤنث جو ہے یہ بھی برابر ہے، تثنیہ اور جمع میں اکثر جو ہے یہ مذکر اور مؤنث جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تثنیہ میں زانیدین یہ تو الگ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اولائی اور اولا، یہاں پر بھی اولائی اور اولا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آ رہا ہوگا کہ یار ہم نے تو ابھی تک جو پڑھا تھا کہ ہاذا جو ہے، ہاذا یہاں پر تو ہاذا کہاں چلا گیا، اولائی کا کہاں چلا گیا، ذالک کا کہاں چلا گیا، دا کا کہاں چلا گیا، تل کا کہاں چلا گیا جو اسماء اشارات ہیں، یہاں پر تو صرف ذان ذین وہ کہاں چلے گئی۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس اصل میں اسماء اشارات یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل اسماء اشارات یہ ہے، کچھ اور بھی ہے لیکن یہ مشہور ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے بعد میں، لیکن اصل اشارہ مطلب ہا ہونا، ہونا کا، ہونالکا، ہونالکا دعا زکریا ربا، اور چند الفاظ ہے، یا ثمہ، یہ مکان کے لیے یہ الفاظ جو ہے مخصوص ہے، لیکن یہاں پر اصل اسماء اشارات جو ہے وہ یہ ہے، کیا ہے، وہ اسماء اشارات یہ ہے، اور پہلے اس کے جو مطلب ہاذا ہے وہ کیا ہے، بھائی یہ بھی یہی ہے، اسم اشارہ ہے، لیکن اس کے شروع میں ہائی تنبیہ لگائی گئی ہے، ہائی تنبیہ لگائی گئی۔ اسی طرح ذا کا جو ہے یا ذالکا، اب یہاں پر بھی یہ جو ہے لام، یہ بھی بتاؤں گا کہ کس لیے ہے، اور یہاں پر یہ کاف جو ہے، کاف خطاب کے لیے، کیا ہے، خطاب کے لیے۔ پھر اب یہ ہاں جو ہے یہ قریب کے لیے، یہ کاف بعید کے لیے، صحیح ہے، یہ بات بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے شروع میں یا بعد میں لگائے جاتے ہیں، یہ اسماء اشارات کو قریب یا بعید استعمال کرنے کے لیے یا واحد مذکر مؤنث کی تمیز کے لیے ہم ان کے آخر میں شروع میں یہ چیزیں لگاتے ہیں، ہائی تنبیہ لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے متعلق ہم 14 ضوابط پڑھیں گے، ان اسماء اشارات کے متعلق ان کے متعلق ہم 14 ضوابط پڑھیں گے کہ ہاذا کہاں پہ لگائیں گے ہم، ہاذا کو، لام کہاں پہ، کاف کہاں پہ، یہ چیزیں جو ہیں ان کے متعلق، کسی لفظ اسم کے شروع میں مطلب ہاذا آ جائے، ترکیب میں پھر یہ کیا بنے گا، اس کے متعلق ہم 14 ضوابط انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر صرف یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسماء اشارات جو ہے، مشار الیہ جو ہے، اس کی کل صورتیں بنتی ہے، مشار الیہ یا واحد مذکر ہوگا، یا تثنیہ مذکر، یا جمع مذکر، یا مشار الیہ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث۔ یہ پھر واحد کے لیے یہ لفظ، تثنیہ کے لیے یہ لفظ، جمع کے لیے، البتہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ واحد کے لیے یہی ہوگا، ذا، یہی ذا واحد کے لیے ہے، پھر اس کے شروع میں چاہے آپ ہا لگائے، ہائی تنبیہ لگائے، کا لگائے، لام لگائے، جو بھی لگائیں گے، لیکن ذا جو ہے یہ واحد کے لیے ہوگا، یہ ذا واحد کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اس کے ساتھ ذا کا لگائے،
تو یہ کاف آپ نے لگایا لیکن پھر بھی یہ واحد کے لیے ہے. آپ اس کے شروع میں ہا لگائے تب بھی واحد کے لیے ہوگا. آپ اس کے ساتھ لام اور کاف لگائے پھر بھی واحد کے لیے ہوگا. صحیح ہے. آپ کی مرضی, آپ اس کے شروع میں کچھ جو ان کے قواعد ہے ان میں سے کوئی لفظ ہا لگائے, کاف لگائے, جو بھی لگانا ہے آپ لگا لیں, لیکن ہوگا یہ واحد کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ پھر یہ ہا لگانے یا کاف وغیرہ لگانے سے یہ یا قریب کے لیے پھر ہوگا یا بعید کے لیے. اس کو مشار الیہ کو قریب یا بعید بتانے کے لیے آپ اس کے شروع میں کیا لگاتے, ہا لگاتے یا کاف آخر میں لگاتے ہیں, لیکن ہوگا واحد. واحد کے لفظ کے ساتھ آپ اگر ہا لگائے یا کاف لگائے, لام لگائے, جو بھی لگائیں گے وہ واحد ہی ہوگا. تثنیہ کے ساتھ آپ جو بھی لگائیں گے وہ تثنیہ ہی ہوگا. وہ جمع کے ساتھ جو بھی لگائے وہ اولائکا, اولائکا, ہا اولائی, جو بھی آپ کی مرضی جو بھی لگائے لیکن وہ ہوگا جمع. جمع کے الفاظ کے ساتھ آپ جو بھی سابقہ لاحقہ لگائیں گے وہ کیا ہوگا, جمع. واحد کے ساتھ جو بھی لگائیں گے وہ واحد ہی ہوگا. صحیح ہے. تو ایک بات پھر دیکھ لیں کہ مشار الیہ جو ہے, مشار الیہ یہ اسماء اشارات میں سے, اسماء اشارات کی بحث ہے یہاں چل رہی ہے. اور اسماء اشارات جو ہے اس میں غیر متمکن کی کیا ہے, ایک قسم ہے. اس میں غیر متمکن کی, اور اس میں غیر متمکن جو ہے وہ غیر مبنی الاصل کی قسم ہے, غیر مبنی الاصل کی. اور غیر مبنی الاصل, مبنی الاصل مبنی کی قسم ہے. اور مبنی جو ہے یہ کلمہ کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ ایک معرب ہے ایک مبنی. تو اسماء اشارات جو ہے اس میں ایک لفظ ہے آتا ہے مشار الیہ. مشار الیہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. پھر مشار الیہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث. اگر مشار الیہ مذکر ہے پھر یا وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع. پھر واحد کے لیے ہم اسم اشارہ ذا لگاتے ہیں, اور مشار الیہ مذکر تثنیہ کے لیے ہم ذانی لگاتے ہیں حالت رفع میں. مشار الیہ مذکر جمع کے لیے ہم اولائی, اولا لگاتے ہیں. اور یہ ذینی جو ہے مشار الیہ مذکر تثنیہ کے لیے حالت نسبی و جری کے لیے ہم ذینی لگاتے ہیں. اس طرح مشار الیہ مؤنث جو ہے وہ اگر واحد ہے تو اس کے لیے ہم یہ الفاظ لگاتے ہیں تاتی, تہتی, زہی, زہی. اسی طرح مشار الیہ مؤنث تثنیہ کے لیے حالت رفع میں ہم تانے لگاتے ہیں اور حالت نسبی جری میں تینے لگاتے ہیں. اسی طرح مشار الیہ مؤنث جمع کے لیے ہم اولائی اور اولا لگاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم ان کے متعلق جو ضوابط تھے ان کو پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ ان سب کی سمجھ آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.